بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کی اہمیت پر صوفیہ کے اقوال۔ بندہ ناچیز نے اللہ کے فضل و کرم سے بلا مبالغہ ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان میں سے باب تقوی سے متعلق اقوال اخذ کیے۔ جب بندے نے ان کا مطالعہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم اور رحمہ اللہ ہو گئے کہ ارشادات کا مطالعہ کیا، تو اس بات کا بندہ کھلے دل سے اعتراف کرتا ہے کہ حضرت والا نے تقوی کی اہمیت سے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی اور ان ارشادات میں جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے، وہ بندہ تحریر قلم میں نہیں لا سکتا، نہ ہی ان ارشادات جیسی کوئی نظیر پیش کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بندے نے حضرت والا کے ارشادات کو سب سے مقدم کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت والا کے ارشادات کی اہمیت نصیب فرما کر تقوی والی حیات عطا فرمائے، آمین۔ ملفوظ ایک، اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنے کا نسخہ۔ ارشاد فرمایا کہ ہر مجلس میں اختر جو بات پیش کر رہا ہے، یہ حاصل سلوک اور اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے اس مقام تک پہنچانے والی ہے۔ جان لو، مان لو، ٹھان لو کہ ایک لمحہ کو خدا کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ گناہ نہ کرنے سے بالفرض اگر جان جاتی ہے تو جان فدا کر دو۔ میرا ایک شعر ہے، نہیں خوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، نہیں نہ خوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے۔ مبارک ہے وہ جان جو اللہ پر فدا ہو، مبارک ہے وہ جوانی جو خدا پر فدا ہو، مبارک ہو وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہیں۔ باقی جتنے کام خدا کی مرضی کے خلاف ہیں وہ مومن کے لیے خسارہ ہیں۔ بس میرے سارے عالم میں یہی صدا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کو خوش رکھو اور ایک لمحے بھی اپنے مالک کو ناخوش کر کے حرام خوشی اپنے قلب و نفس میں نہ لاؤ۔ یہ غیرت و بندگی کے بھی خلاف ہے، حیا کے بھی خلاف ہے، شرافت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے اپنے نفس میں حرام خوشی لانے والے سے بڑھ کر کوئی بے غیرت، کمینہ، ناشکرہ اور بین الاقوامی احمق بیوقوف نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ زمین کا ایک ایک ذرہ، درختوں کا ایک ایک پتا، پانی کا ایک ایک قطرہ اس کے حکم کا محتاج ہے۔ اتنی بڑی طاقت والے مالک کو ناراض کر کے اپنے نفس کو خوش کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی صفت ذو الانتقام کا ظہور ہو جائے تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا صفات الہیہ کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے مشورہ کرے گا؟ اور جیسے ہی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اس کی دوزخ اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ میں حسینوں اور نمکینوں کو دیکھ کر مزے اڑا رہا ہوں، لیکن اسے معلوم نہیں کہ یہ نالائق اپنی زندگی کو عذاب اور دوزخ میں ڈال رہا ہے، اپنے پیر میں خود کلہاڑی مار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلام للعبید نہیں ہے، بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ خود ہی اپنی جان پر ستم ڈھا رہا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور استغفار و توبہ سے تلافی نہیں کرتا، یہ اپنے ذات سے خود دوزخ ہے، یہ خود جہنم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک سب سے اہم سنت یہ ہے کہ کسی وقت اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ تقوی سب سے بڑی سنت ہے، یہی تقوی ہے جو ہماری غلامی کی سرحد سر پر اللہ کی ولایت کا تاج رکھتا ہے۔ اور آسان بھی اتنا کہ کام نہ کرو اور مزدوری لے لو، یعنی گناہ کے کام نہ کرو، نہ محرموں کو نہ دیکھو، چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو وغیرہ، اور ثواب لے لو۔ اور ثواب کیا، ہماری دوستی لے لو، ہم تمہیں تقوی کی برکت سے اپنا دوست بنا لیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ دل چاہے کہ حسینوں کو خوب دیکھوں اور ان سے خوب باتیں کروں، لیکن لاکھ دل چاہے دل کے چاہنے پر عمل نہ کر کے غم اٹھا لے، زخم حسرت کھا لے، خون تمنا کر لے، اسی کا نام تقوی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی اس کا نام ہے کہ دل میں خیال بھی نہ آئے گناہ کا۔ یہ تقوی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا کا، کہ اپنے نفس کو نہ خواہشات سے روکو۔ جب تمہارے اندر ہوا ہے ہی نہیں، خواہش ہے ہی نہیں، تو کس چیز کو روکو گے؟ دل میں لاکھ تقاضا ہو کہ اس حسین کو دیکھوں، اس سے باتیں کروں وغیرہ، لیکن خدا کے خوف سے دل کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا، تو اس کا نام تقوی ہے۔ اگر حسن کو دل ہی نہ چاہے گا تو اس سے کیا خاک تقوی حاصل ہوگا؟ مجاہدہ ہی اس کا کیا ہوگا؟ حسن کی طرف جب میلان اور تقاضا ہے نہیں تو اس تقاضے کو روکنے کا یہ غم ہی کیا اٹھائے گا؟ یہ تو خشک آدمی ہے، اس کے اندر عشق و محبت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا راستہ کیا طے کرے گا؟ دل میں چاہے لاکھ تقاضا ہو پھر بھی ایک حسین کو نہ دیکھے، پھر مزہ ہے، یہ اللہ کے راستے کی لذت پالے گا۔ جس کو حسن کی طرف دیکھنے کا خیال بھی نہ آئے وہ یا نابالغ ہے یا مخنث ہے، لہذا حسن کی طرف شدید میلان ہو، شدید تقاضا ہو، شدید خواہش ہو، دل چاہے کہ ایک حسین کو بھی نہ چھوڑو، لیکن دل کے چاہنے پر عمل نہ کر کے غم اٹھانا، زخم حسرت کھانا، خون تمنا پینا، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ گناہوں کو دل ہی نہ چاہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فرشتوں کو متقی کہا جاتا، لیکن فرشتے معصوم ہیں، ان کو گناہ کا تقاضا نہیں ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا بہت سے سالکین کولو کے بیل کی طرح ہیں، کولو کا بیل جہاں سے چلتا ہے وہیں پھر آگر رک جاتا ہے، چاہے ساری عمر چلتا رہے لیکن رہے گا وہیں کا وہیں۔ اسی طرح بعض صوفیوں کو شیطان نے بیوقوف بنا رکھا ہے کہ اللہ اللہ بھی کرتے رہو اور گناہ بھی نہ چھوڑو، ہر حسین لڑکی اور لڑکے کو دیکھتے رہو
یہ ایسا سالک ہے جو چل تو رہا ہے لیکن رہے گا وہیں کا وہیں، اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہمت کر کے گناہ چھوڑ دو۔ مرنے کے بعد تو گناہ چھوٹ جائیں گے، کوئی مردہ بد نظری نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت کوئی اجر نہیں، کیونکہ اب تو وہ مجبور ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا مرنے کے بعد گناہ چھوٹنے پر کوئی ثواب نہیں۔ جیتے جی گناہ چھوڑ دو تو اللہ کے ولی ہو جاؤ۔ ایک آدمی مر گیا، اب اس پر بمباری ہو رہی ہے، جسم کے پر خدشے اڑ گئے، تو کیا اس کو شہادت ملے گی؟ زندگی میں اگر اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ اور خون بہہ جائے تب شہادت ملتی ہے، مردوں کی شہادت قبول نہیں، لہذا مرنے کا انتظار نہ کیجیے، جیتے جی اللہ پر فدا ہو جائیے، گناہوں کو چھوڑ دیجیے، پھر دیکھیے قلب دل کو اللہ کے قرب کی کیا لذت حاصل ہوتی ہے، دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ نے اتنا مزہ تقوی میں رکھا ہے جو جنت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں نفس امارہ نہیں ہے، لہذا نفس امارہ کے تقاضوں سے بچنے میں، گناہ سے بچنے کا، غم اٹھانے میں، نظر کی حفاظت میں جو مزہ ہے وہ اس دنیا ہی میں ملتا ہے، جنت میں نہیں ملے گا۔ جنت دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے۔ جنت ثمرہ تقوی تو ہے، لیکن گناہ سے بچنے کی لذت تقوی اس دنیا ہی میں حاصل ہو سکتی ہے، گناہ سے بچنے کا لطف اٹھانے کی لذت جنت میں نہیں ملے گی، لہذا تقوی اختیار کیجیے، چاہے کچھ ذکر نہ کیجیے۔ میں اللہ کے بھروسے سے کہتا ہوں کہ مزے میں کسی سے کم نہ رہو گے، بلکہ اہل مزہ آپ پر رشک کریں گے، سلاطین کائنات کے تخت و تاج رشک کریں گے، نمکینات لیلائے کائنات رشک کریں گی، زمین اور آسمان رشک کریں گے، چاند اور سورج کی روشنی آپ کو لوڈ شیڈنگ کی معلوم ہوگی۔ ولایت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے تقوی پر رکھی ہے، ذکر و نوافل پر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے وہ بغیر ان کو یاد کیے نہیں رہ سکتا، لیکن بنیاد ولایت تقوی ہے۔ کما قال تعالی ان اولیاء اللہ ان اولیاءہ الا المتقون، تقوی ذکر مسمى ہے جو ذکر مثبت، ذکر لسانی و اعمال نافلہ سے بڑھ کر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر حکومت کا اعلان ہو جائے کہ 3 دن پانی نہیں آئے گا، اوپر سے آپ ٹنکی میں پانی بھرنا شروع کر دیا، لیکن نیچے کی ٹونٹی کھلی چھوڑ دی، ساری رات آپ نے پانی بھرا، لیکن صبح دیکھا تو سارا پانی چھت پر پڑا ہوا ہے، ٹنکی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لوگ حج، عمرہ، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت خوب کرتے ہیں، لیکن حواس خمسہ کی جو 5 ٹونٹیاں ہمارے اندر ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کان کی ٹونٹی سے گانا سن لیا، غیبت سن لی، آنکھ کی ٹونٹی سے نامحرم عورتوں کو دیکھ لیا، زبان کی ٹونٹی سے غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا، اس طرح عبادت کا سارا نور ان ٹونٹیوں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نام کی حلاوت نہیں ملتی، ہمارا نور تام نہیں ہوتا۔ ربنا اتمم لنا نورنا سے اتمام نور کی نعمت کا پتہ چلتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے ان کے ذکر اللہ و تہجد اور جملہ عبادات کی مثال ایسی ہے جیسے رات کو ایک گھر میں چور گھسا، مالدار آدمی کو محسوس ہو گیا کہ میرے گھر میں چور آ گیا۔ پہلے زمانے میں پتھر رگڑ کر روشنی کرتے تھے، اس پتھر کا نام چقماق ہے، تو اس نے پتھر رگڑا کہ روشنی ہو جائے تاکہ میں چور کو پہچان لوں۔ لیکن چور بھی بڑا ہوشیار تھا، وہ جتنا مال گٹھڑی میں سمیٹ رہا تھا تو پتھر کو بھی دیکھ رہا تھا کہ جیسے رگڑے اس پر انگلی رکھ دے، جہاں روشنی ہوئی اس نے انگلی رکھ دی اور چنگاری کو بجھا دیا، اور اندھیرے میں اطمینان سے چوری کر رہا ہے، بالآخر سب سامان اٹھا کر لے گیا۔ اسی طرح شیطان ہماری نیکیوں کے نور پر انگلی رکھتا رہتا ہے، یعنی گناہ کرا کے ہماری طاعات کا سارا مال لے جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جتنا کھیتی کرنا، گندم بونا اور غلہ جمع کرنا ضروری ہے، اتنا ہی چوہوں سے ہوشیار رہنا بھی ضروری ہے، ورنہ سارا غلہ اٹھا لے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابر قرآن و حدیث کی روشنی میں تقوی کا اہتمام سکھاتے ہیں۔ عبادت چاہے تھوڑی ہو لیکن اگر متقی ہے تو ولی اللہ ہو جائے گا، نفل چاہے زیادہ نہ پڑھے، رات بھر تہجد نہیں پڑھتا، عشاء کی فرض نماز پڑھ کر سو جاتا ہے اور صبح جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، کچھ تلاوت کر لیتا ہے، کچھ تھوڑا سا ذکر کر لیتا ہے، لیکن ایک گناہ بھی کرتا ہے، ایک گناہ بھی نہیں کرتا، یہ متقی ہے۔ فرضیت تقوی کا ایک عاشقانہ راز۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے گناہ گارو کیوں گھبراتے ہو، مجھے معاف کرنا محبوب ہے، گناہ پر تم جری تو نہ ہو، گناہ پر بہادری مت دکھلاؤ، کیونکہ گناہ میری ناراضگی اور غضب کا بھی سبب ہے، اور گناہ سے تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے، اور ہم تم کو دور کرنا نہیں چاہتے، اس لیے تقوی فرض کرتے ہیں۔ تقوی کے فرض ہونے کا راز آج اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ جانتے ہو کہ میں تم پر تقوی کیوں فرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہر گناہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے اور شیطان سے قریب کرتا ہے۔ گناہ کر کے تم ہم سے دور ہو جاؤ گے، اور ہم تم کو اپنی ذات سے دور نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہاری دوری کو پسند نہیں کرتے۔ جب ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ان سے دور ہو، تو میں تو ماں باپ کی رحمت کا خالق ہوں، ساری دنیا کے ماں باپ کو رحمت کی بھیک میں دیتا ہوں، تو میں کیسے پسند کروں گا کہ میرے بندے مجھ سے دور رہیں؟ میری محبت چاہتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے قریب رہیں، لہذا تقوی کا حکم، گناہ چھوڑنے کا حکم اسی لیے دیتا ہوں کہ تم ہم سے دور نہ رہو، ہم تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ تقوی کی فرضیت کا راز آج زندگی میں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آج آپ نے ایک نئی بات سنی۔
سنی جو میرے دل میں ابھی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور استغفار توبہ سے تلافی نہیں کرتا اپنی ذات سے خود دوزخ ہے۔ کیا پیارا شعر فرمایا، گر گرفتار صفات برشدی ہم تو دوزخ ہم عذاب سرمدی۔ اے سالکین کرام، اے اللہ والو، خانقاہ میں آنے والو، مدرسے میں آنے والو، تبلیغ میں جانے والو، تم جو اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو اور اولیاء اللہ سے مرید ہو رہے ہو، اللہ کی تلاش میں ہو، اگر تم نے 99 گناہ چھوڑ دیے لیکن صرف ایک گناہ سے توبہ نہ کی کہ اگر یہ گناہ بھی چھوڑ دیا تو زندگی بے مزہ ہو جائے گی، تو اگر ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو گئے تو پھر تمہیں دوزخ کی تلاش کی ضرورت نہیں، پھر تمہاری ذات خود دوزخ ہو جائے گی۔ گناہ خود دوزخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم سے وہ دل محروم ہو جاتا ہے جو اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت کو در آمد کرتا ہے، اور جس وقت تعالیٰ کی نگاہ کرم ہٹتی ہے اس وقت اس کے قلب میں تعالیٰ کے عذاب کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو ساری کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے، تو خالق آفتاب جس سے ناراض ہو اس کے دل کے اندھیروں کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں تو پھر بھی امید ہے کہ رات بھر کے اندھیرے کے بعد صبح پھر سورج نکل آئے گا، لیکن گناہوں سے جو اندھیرا ہوا ہے تو جب تک اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرو گے، جب تک وہ خالق آفتاب راضی نہیں ہوگا، اپنے قلب کے اندھیروں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ولی اللہ بننے کے 5 نسخے حضرت شیخ نے علماء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ 5 کام کر لو، 5 کام کر لو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ میں نے علماء کے لیے ان 5 کا وزن بھی باب مفاعلت پر رکھا ہے۔ نمبر 1 اہل اللہ کی مصاحبت، ان کے ساتھ رہنا۔ نمبر 2 ذکر اللہ پر مداومت، پابندی کے ساتھ ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا۔ تیسرے گناہوں سے محافظت، ہمیشہ گناہوں سے بچنا۔ چوتھے اسباب گناہ سے مباعدت، جن چیزوں سے آدمی گناہ کے قریب ہو جاتا ہے ان سے دوری اختیار کرنا۔ 5ویں سنتوں پر مواظبت، 5ویں سنتوں کی پابندی، اہل اللہ کے ساتھ رہنا، ذکر اللہ کی پابندی کرنا، گناہوں سے حفاظت کرنا، گناہوں کے اسباب سے بھی دور رہنا، سنتوں کی پابندی کرنا، اس سے آدمی ولی اللہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی اور تقوی کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔